زندگی میں بعض اوقات کسی پریشانی کا آنا آپ کو بہت سی پریشانیوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ہر وہ شخص معافی مانگتا ہے جس نے دل دکھایا ہی نہ ہو، لیکن وہ لوگ کبھی معافی نہیں مانگتے جنہوں نے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوں۔ ان لوگوں کو معاف کر دیں جو کبھی آپ کی تکلیف کا باعث بنے تھے، اور صرف انہیں یاد رکھیں جو ہر وقت آپ کی خوشیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ہر شخص میں برائی بھی ہوتی ہے اور خوبی بھی، یہ تو ڈھونڈنے والے پر منحصر ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان کسی دوسرے کی غلطی پر خود کے سینے میں گھونپ دیتا ہے۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پہ اعتبار کرتا ہے۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے مقدر میں غربت اور شدید پریشانیاں لکھ دی جاتی ہیں جو محنت تو کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ پر یقین تو رکھتے ہیں مگر محنت نہیں کرتے۔ دو ایسے گناہ جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اور ایسی سزا دیتا ہے لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ نمبر 1، کسی پر ظلم کرنا، اور نمبر 2، والدین سے بد سلوکی کرنا۔ زندگی کو بس اتنا جانا ہے، دکھ میں اکیلے ہیں، خوشیوں میں سارا زمانہ ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، اور ایک دن پرکشش جسم بھی ڈل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ غصہ ہمیشہ ایسے شخص پر آتا ہے جو اپنے سے کمزور ہو، جبکہ اپنے سے طاقتور شخص پر کوئی غصہ کیسے کر سکتا ہے۔ اچھے لوگوں کی نشانی خوش کلامی ہے۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی کے وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا پاتا۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ تر وہ لوگ نیک سلوک کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت سے گزرے ہوں۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا کرو کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔